بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 3 آیتیں 155 156 اور 157 پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے ایمان اور آزمائش۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے۔ پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے اور اسلام کی دولت ایک طرف ہو جائے، دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے۔ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننا یہ کچھ ہی لوگوں کو نصیب ہوا جو ہم لوگ ہیں، اس لیے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیے گا، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنے ہی زیادہ آزماتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا ایسی ہے کہ مومنوں کے لیے جیل ہے، کافروں کے لیے کھیل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم اور آپ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب بہت پریشانی ہے، کیا کریں؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ زیادہ پریشان نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، الحمدللہ ہم اور آپ روٹی بوٹی برابر کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ لوگ تو گھاس کھائے ہیں، مطلب پتے چاٹے ہیں، پھر اسی طرح چمڑے بھگو کر 3 سال ان لوگوں نے نکالے ہیں۔ کوئی اے سی نہیں، فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں، بہترین روم نہیں۔ اب غور کیجئے، شیب ابی طالب میں جو ڈیٹینشن کیمپ تھا ابو طالب کا، پہاڑوں کے درمیان سب کو بند کر دیا گیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف میں ہیں، سب لوگ تکلیف میں ہیں، 3 سال وہ لوگ نکالے۔ آج تو اچھی کنڈیشن میں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے، نماز پڑھ رہے ہیں آرام سے، اللہ کا شکر ہے، اے سی لگی ہوئی ہمارے یہاں، اللہ کا شکر ہے، گرمی ٹھنڈی کے لیے الحمدللہ آسانی ہے، جو بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں۔ یہ دماغ سے آپ نکال دیجئے کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے نا وہ گئے گزرے ہیں، گئے گزرے ہے ہی نہیں بھائی، کس نے کہا؟ کیونکہ ہم لوگوں کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، توحید کی دولت، ایک اللہ کو ماننے کی دولت۔ تو ہم گئے گزرے کیسے ہیں؟ یہ تو اگر کوئی مسئلہ ہے دنیا میں ہمارے ساتھ تو یہ ہماری صفائی ہو رہی ہے تاکہ جنت میں اونچے سے اونچا مرتبہ مل جائے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے دنیا میں آزماتے ہیں تاکہ اس کے بدلے انعام زیادہ دے دے۔ کچھ بھائی ایسے ہیں بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی امتحان میں ہیں، تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب، دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے آپ نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو اور پھر بھی تکلیف میں ہو۔ فلانے بھائی کو دیکھو، وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، لیکن تکلیف میں نہیں ہے۔ ایسا چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ سب سے زیادہ اللہ نے جن کو آزمایا وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2398، صحیح روایت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف کون اٹھاتے ہیں؟ کس نے اٹھائی ہے؟ کن کو تکلیف ہوتی ہے؟ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، نبی انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ایمان جیسا ہوتے جاتا ہے لوگ تکلیف اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو آزماتا ہے اور وہ دنیا میں چل رہا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی تکلیف نہیں، یعنی کچھ گناہ ہے ہی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، حالات چاہے جیسے بھی رہیں، رونا نہیں، حالات جیسے بھی رہیں مقابلہ کرنا سیکھیے۔ پریشانی جتنی بھی آ جائے یہی سمجھ جائیے یہ پارٹ آف لائف ہے، اور پریشانی سے نکلنا آرٹ آف لائف ہے۔ ہر چیز کا حل ہے، ہمیشہ ایک چیز تو رہے گی نہیں۔ اب ہم نے سوچ رکھا بھائی تکلیف ہے تو ہمیشہ تکلیف رہے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا طور طریقہ ہے، یہ رواج ہے، اور حالات ایسے چلتے رہیں گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ ابھی حرکت شروع ہو گئی ہے، ویسے ہی 2 سال سے لاک ڈاؤن میں تھے، پھر ابھی حرکت شروع ہو گئی، گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ مومن کبھی نہیں گھبراتا، کورونا کے ساتھ جینا بھی ہے، کورونا کے ساتھ مرنا بھی ہے، اور جب تک لکھ کے نہیں آئے کسی کا وقت سے پہلے کوئی نہیں جائے گا۔ یہی توحید ہے، ایک دم بھروسہ کیے رہیے۔ آزمائش ہماری ہوگی، جان میں بھی، مال میں بھی، پھل میں بھی، ہر چیز میں صبر۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا تو 2-3 چیزیں مجھے ایسی ملی کہ اس کے لیے ترازو بھی نہیں ہے۔ ترازو مطلب کہ جو کوئی صبر کرتا ہے، صبر کا جو بدلہ ہے بے حساب ہے، تو اس کے لیے ترازو بھی کام نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے کہا نا، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ میرے لیے میں ہی بدلہ دوں گا، تو وہاں ترازو کام کرے گا؟ ترازو بھی وہاں کام نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، کچھ چیزیں ایسی ہے اگر ہم اور آپ صبر کرتے ہیں تو اس کے فائدے ہمیں بہت ملنے والے ہیں۔ اب اللہ کی آزمائش دیکھ لیجئے، لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اگر اللہ آزما رہے تو صبر کیجئے، اور اگر آزمان نہیں رہے ہیں تو آزمائش مت مانگیے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو میں ایسا کر دوں گا، میرے اوپر اگر ایسا ہوتا تو میں جھیل لیتا۔ پلیز ایسا مت سوچیے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2688، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے اور وہ بالکل مرغی کے بچے کی طرح ہو گیا ہے،
بولے ایسے کیوں؟ بولے میں نے اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ جو میں نے غلط کام کیا ہے اس کی سزا تو مجھے دنیا ہی میں دے دے. تو اللہ نے پکڑ لیا, مرغی کا چوزا بنا دیا, بچہ بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا, رہے اللہ سے یہ مانگتا کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے, مجھے سزا مت دے, یہ کیا مانگ لیا؟ تو کبھی بھی تکلیف کو دعوت مت دیجئے, پریشانی کو دعوت مت دیجئے, لوگوں کو مت چڑھائیے, ارے تو ایسا یار میں رہتا نا تو میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا. جب پریشانی آئے گی نا تو کیا معلوم ٹک پائیں گے کہ نہیں ٹک پائیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا اور وہ آدمی پھر دوبارہ صحیح ہو گیا. تو پتہ یہ چلا جو بھی آزمائش ہے آپ صبر کیجئے. ابھی ایک آدمی سے ملنے میں بمبئی میں تھا تو گیا, بیمار ہیں بیچارے, 60 سال کراس ہو گئے. ایسی بیماری ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, مطلب بھائی ٹھیک ہے پیرالائز ہو جاتا, ہاتھ پیر کام نہیں کر رہا ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی نہیں آپ کو, تو ان کا ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا ہے, پاؤں ہی کام نہیں کر رہا ہے. اب اللہ نے آزمایا, 60 سال کے بعد 60 سال تک تو آرام رہا, تو نروس ہو گئے. کتنے اپنے یہاں نروس ہو گئے. تو ایوب علیہ السلام کی کہانی ان کو سنائی. ایوب علیہ السلام 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 5 سال نہیں, 10 سال نہیں, بلکہ 18 سال تک بیمار رہے. اب آپ ہی بتائیے ایوب علیہ السلام کی کیا غلطی ہے؟ کتنے لوگ بولتے ہیں نا ارے کوئی غلطی کیے ہوں گے اس لیے اللہ نے پکڑ لیا ہے. ایسا دماغ میں لانے کا نہیں. اللہ سے ہمیشہ یہ مانگیں کہ اللہ تو اگر آزمائش میں ڈال رہا ہے تو ہی صبر بھی دے دے, کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم صبر کر پائیں گے. ذرا یہ واقعہ سنایا تو بیچارے کو ذرا تسلی ملی کہ ہاں بھائی یہ ہے. ایوب علیہ السلام کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا. میرے بھائیو, سب سے بڑی دولت ہماری صحت ہے. اگر ہمارے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے, صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. کون جائے گا ہاسپٹل میں؟ اور یاد رکھیے گا رشتہ داروں کو ہم نے اور آپ نے چھوڑ رکھا پیسے کے لیے, لیکن جب ہم بیمار پڑیں گے یا قبرستان جانا ہوگا تو یہی رشتہ دار لوگ لے کے جائیں گے, کوئی دوسرا نہیں آئے گا, دوست نہیں آئیں گے, یہی لوگ آئیں گے. تو میرے بھائیو آزمائش ہر طریقے سے ہوتی ہے. اللہ کسی کو بیمار کر کے آزما رہے ہیں, کسی کو اچھا کر کے بھی آزما رہے ہیں, کسی کو ان کے بچے سے آزما رہے ہیں, کسی کو بیوی سے آزما رہے ہیں. اب دیکھیے نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے اور بیوی سے آزما لیا, لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی سے آزما لیا, ایوب علیہ السلام کو بیماری میں آزما لیا. تو آزمائش ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پڑھی ہے. میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے, تو رحم کرنے والا ہے. تو یہ دعا پڑھتے رہیے. دعا بھی دوا بھی, اور دوا کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو یہ کر سکے. ابھی آپ نے لاک ڈاؤن میں دیکھا, دنیا سے چلے گئے, اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. کچھ ایسے بھی بیمار ہیں تھے, ڈاکٹر نے کہا بھیا لے جاؤ, گھر پہ لے جاؤ, دوا کام نہیں آئی تو وہاں دعا کام آئی. اس لیے میرے بھائیو دعا اور دوا دونوں کو ساتھ میں لے کے چل رہا ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا, سب نے ساتھ چھوڑ دیا, صبر کیا, اس لیے صبر ایوب بہت مشہور ہے. اس کے بعد اللہ نے دوبارہ نعمتیں دے دی. میرا رب نیک لوگوں کو زیادہ آزماتا ہے. اس لیے آپ میں سے جو کوئی بھائی ہے بولے مولوی صاحب میں نمازی ہوں, قرآنی ہوں, لیکن تکلیف میں ہوں, میرے بھائیو آپ اس درجے پر آ گئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو آزمانا اور بڑا انعام دینا. حوصلہ رکھیے, ہمت سے کام لیجئے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے, نکلنے کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا پڑھیے, تو پڑھتے رہیے, پڑھتے رہیے, پڑھتے رہیے, اللہ راستے نکالیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3505, فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.
جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیں گے. پڑھیے پڑھیے پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. وقت ایک سریقے کا نہیں ہوتا، حالات بدلتے ہیں، ہمت سے کام لیجئے. ڈپریشن میں چلے گئے بہت سارے لوگ، ٹینشن میں آ گئے. پاسٹ میں کیا ہوا اس سے سبق سیکھیے، پریزنٹ میں جینا سیکھیے. فیوچر میں کیا ہوگا اللہ پر چھوڑ دیجیے. اپنے لوگ پریشان ہیں فیوچر میں کیا ہوگا. ارے اب کیا ہوگا، جو لکھا ہے وہی ہوگا، اور کیا ہوگا. جب تو ابھی پریشان اور پھر جب ہو جائے گا تو ڈبل پریشانی. پریزنٹ میں جینا سیکھیے، انجوائے یور لائف. مسکرانا سیکھیے، مسکرائیے ذرا. ہمارے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے. مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے. مجھے بربادیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. اشک مانے آنسو. مجھے بربادیوں پر رونا نہیں آتا. یاد رکھیے گا، رونے والے کا آنسو کوئی نہیں پوچھتا ہے. ہر گھر میں نمک تو ہے لیکن ہر گھر میں مرہم نہیں ہے. مطلب نمک ہر گھر میں ہے تو اگر زخم پر نمک لگا دیں گے تو زخم اور ہرا ہو جائے گا، لیکن اگر مرہم رہے تو زخم پہ لگا دے تو مرہم ٹھیک ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو مسکرانا سیکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آئیے غور کرتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1795. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احد سے بھی زیادہ تکلیف کبھی آئی کیا؟ بولے ہاں. طائف گئے تھے، ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ مان لے، لیکن مانے نہیں. مکہ والے نہیں مانے تو وہ بھی نہیں مانے. اتنا ہی نہیں، تکلیف دی، فرشتے آ گئے. پہاڑ کے بھی فرشتے آئے، جبریل امین بھی آ گئے. میرے بھائیو اگر ہمارے اور آپ کے پاس فرشتے آئے، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. معاف کرنا سیکھیے. آپ کی لائف میں شانتی بنی رہے گی جب آپ کے اندر معافی والا جذبہ ہوگا. جا بھائی میں نے معاف کیا، جا. سوری بولنا سیکھیے حالات جیسے بھی رہے. جتنے کورٹ میں کیس چل رہے ہیں نا ہمارے، اس کا دو ہی حل ہے. پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، دو ہی حل ہے. اگر سوری نکل جائے بھیا معاف کرنا، اور ایک ہم اپنی زندگی میں لے جا بھائی میں نے معاف کیا، بس یہ دو چیز لے آئیے پورے کیس آ جائیں گے یہاں، سب مسئلہ حل ہو جائے گا آرام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، پہاڑ کے فرشتے آئے تو کہا اگر آپ کہتے ہیں تو پہاڑوں کے درمیان رہ کر پیس دے، رکھ کے پیس دے طائف والوں کو. ہم اور آپ ہوتے تو جلدی پیس دیجیے. بدلہ لینے میں شانتی نہیں ہے میرے بھائیوں، معاف کر دینے میں شانتی ہے. آج اپنے یہاں بدلے کی بھاونا بہت زیادہ ہے. یہ ہندی ورڈ ہے بھاونا، کہ میں بدلہ لوں گا اور مجھے شانتی ملے گی. نا، معاف کیجئے گا تو آپ اوپر چلے جائیں گے. معاف کر دینے والی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل میں ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے. تو میرے بھائیو جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہونی ہے تو ہونی ہے. اب دو واقعہ بیان کر کے پھر میں اپنی تقریر کے آخر کی طرف آؤں گا. یاد رکھیے گا عورتوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے، مردوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے، بچوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے، جوانوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے. جو بھی توحید والا اس کی آزمائش ہوئی ہے. اور دنیا آزمائش کے لیے ہے ہی، دنیا جنت تو ہے نہیں. تو یہاں اٹھائیے گا وہاں پائیے گا. ہم مسلمان ہیں اور یقین رکھتے ہیں. مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 28-21. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، خوشبو سونگھنے کو ملی ہے. ما ھذہ الرائحہ طیبہ، بہترین خوشبو آ رہی ہے. کیا ہے یہ؟ تو کہا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا بدلہ بے حساب ہے. کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا واقعہ؟
فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے میرے بھائیو، حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، وقت کا فرعون کیوں نہ چلائے، لیکن ایمان کا سودا مومن کبھی نہیں کرتا، ایمان والی بھی نہیں کرتی ہے، ایمان والا بھی نہیں کرتا ہے، وقت کا فرعون کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی گری، اس نوکرانی نے کہا اللہ، فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا، نعوذ باللہ۔ بولے نہیں، اللہ جو تیرے باپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، ایک نوکرانی کو پتا ہے ایک اللہ۔ آج کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے توحید کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، شادی کے لیے چھوڑ دیا، اور ایک نوکرانی ہے جن کے دماغ میں توحید بیٹھی ہوئی ہے، وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، پوری دنیا کانپتی ہے، لیکن وہ لیڈیز نوکرانی وقت کے فرعون سے کانپتی نہیں ہے۔ بولے ابا کو بول دو، بولے بول دو، بول دیے۔ اب فرعون نے بلایا۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، حالات چاہے جیسے بھی رہے، مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جانتی ہے کیا؟ بولے ہاں کیا؟ میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے بولنا۔ بولا ہاں ہے تو ہے۔ معلوم ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے کچھ کر نہیں سکتی، اس کا بگاڑ نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ تو جو ہوگا تو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پیتل کے یا پھر تانبے کے یا پھر چاندی کے برتن میں تیل گرم کیا جا رہا ہے، اور اس نوکرانی کے بچوں کو لایا جا رہا ہے۔ تیل گرم ہو گیا، آپ سامنے تیل گرم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہم اور آپ ایسے آزمائے نہیں جا رہے میرے بھائیو، ہم اور آپ آزمائے نہیں جا رہے۔ اللہ کا شکر، تیل گرم کیا جا رہا۔ حالت کیا ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جب جس کو سولی دی جاتی ہے پوچھا جاتا آخری خواہش۔ قربان جائیے، بہنوں کے نام پیغام ہے، قربان جائیے۔ جان کی بھیک نہیں مانگی، مانگا تو کیا مانگا، کہا تو کیا کہا؟ کہا میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا ایمان اور کتنا مضبوط ایمان اور کتنا بڑا انعام۔ بالآخر وہی ہوا، ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا حالت ہوئی ہوگی؟ آج ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے دین اسلام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس نوکرانی نے نہیں چھوڑا۔ چاہے جو بھی ہو جائے، حالات چاہے جیسے بھی رہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اب وہ کیسے لے کر تیل میں کودے؟ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا، اور اس نے خود کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ امی جان تو حق پر ہے، حق پر ہے، تو کود جا۔ فاقتحمت، ماں اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی۔ فرعون نے جان تو لے لی لیکن ایمان نہیں لے سکا۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، اس کو بچا کر کے رکھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس لیڈی نے، اس عورت نے جو صبر کیا ہے، نبیوں کے سردار، سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو خوشبو سونگھنے کو ملی ہے۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار سے پوچھا کون ہے یہ؟ تو کہا وہی عورت ہے۔ اگر وہ صبر نہ کی ہوتی اتنا بڑا انعام ملتا؟ ماں بہنوں کے نام پیغام ہے، ایمان کی حالت میں آزمائش تو ہے ہی اور آنی ہی آنی ہے۔ کئی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کئی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ ہم اور آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اور آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہم نے اور آپ نے کچھ بھی قربانی نہیں دی، کچھ بھی نہیں۔ ہٹا دیجئے دماغ سے کہ ہم اور آپ کچھ قربانی دے رہے ہیں، کچھ نہیں۔ قربانی تو ان لوگوں نے دی ہے، ان کی ویڈیو آپ سنیے۔ آپ جب ان کی ویڈیو سن لیجئے گا کہ اتنی قربانی دی ہے تو ہم اور آپ زیرو ہو جائیں گے۔
میرے بھائیو نروس ہو گئے. آج ایسے حالات میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ کا دین ہے, ہمارے اور آپ کو دیکھ کے کوئی نہیں کر رہا ہے. کوئی بتائے مولوی صاحب مجھے دیکھ کے کر رہا ہے, ہمیں اور آپ کو دیکھ کر لوگ تو بھاگ رہے ہیں, کون کریں گے؟ میرے بھائیو اسلام اللہ کا ہے, اور اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ تو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام مسلمانوں کا ہے. اسلام اللہ کا ہے, اور اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے کھولتا ہے, نہیں چاہتا ہے نہیں کھولتا ہے. لا اکراہ فی الدین, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 257 پڑھیے. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ جتنا ہم اور آپ صبر کریں گے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. ایک دو بات بیان کر کے رخصت ہوں گا. ابھی میں جلد ہی ایک حدیث دیکھ رہا تھا, وہ حدیث پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ کل قیامت کے دن ہم لوگوں کی حالت کیا ہوگی. سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2402, یود اہل العافیت یوم القیامہ, کل قیامت کے دن اچھے خاصے لوگ جو دنیا میں تکلیف میں نہیں تھے, جو دنیا میں تکلیف میں نہیں تھے, کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ تکلیف والوں کو اتنا انعام دے رہے ہیں, اتنا انعام دے رہے ہیں, اتنا انعام دے رہے ہیں. تو وہ کہیں گے کاش لو ان جلودہم, کاش کہ ان کے چمڑوں کو بالمقاریض کینچیوں سے دنیا میں کاٹ دیا جاتا. اللہ تکلیف والوں کو اتنا انعام دیں گے, جن کو دنیا میں تکلیف نہیں ہوئی ہے وہاں خواہش کریں گے کاش اللہ میرے چمڑے کو دنیا میں کینچی سے کیوں نہیں کٹوایا, کاش کہ کٹوا دیا ہوتا تاکہ ہمیں بھی اتنا بڑا انعام ملتا. اس لیے میرے بھائیو مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو وہ بھی ایک گناہوں کو جھاڑنے کا ہے. ٹینشن میں مت آئیے, ٹینشن فری رہیے, ریلیکس. کتنے سال کی زندگی ہے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال ختم. 60 سال ہی میں ڈھیلے ہو جا رہے ہیں. بابا کم مریں گے, مر بھی نہیں رہے ہیں تاکہ قبضہ کر لے دولت پہ. میرے بھائیو لائف کو انجوائے کیجئے, ٹینشن مت لیجئے, قرآن و حدیث پر چلیے. دنیا والے جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیجئے, کچھ نہیں ہوتا. یہ اسلام میرے رب کا ہے اور وہ پھیلتا جائے گا اور ہر گھر میں داخل ہوگا. انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے مجھے آپ سے بات کرنی ہے. بس میں یہی کہہ رہا تھا, جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی, اور جس کو اللہ نے چھوٹ دے رکھا ہے سدھر جائے, نہیں سدھرے گا تو اگر پکڑ میں آ جائے گا تو پکڑ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے, ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت اچھی طرح بیٹھا دے. اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. اے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے دوبارہ اٹھا دے. اے اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما, کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دامین, بدعت و خرافات سے دور رکھے آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.